یہ مسئلہ پیسے سے سٹارٹ نہیں ہوتا، ویسے تو ہر مسئلہ ہی پیسے سے سٹارٹ ہوتا ہے، مگر یہ جو مسئلہ ایک نوٹیفیکیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ کے فون کے اندر ایک واٹس ایپ گروپ ہے، آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے جوائن کیسے کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، مے بی آپ کے کسی کزن نے آپ کو ایڈ کر دیا ہو، مے بی کسی دوست نے جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہو، مگر کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا کہ جب اس نے آپ کو اس گروپ میں ایڈ کیا آپ نے سوالات نہیں پوچھے۔ اس گروپ کا نام بڑا ہی رسپیکٹیبل، کوئی فلیشی بات نہیں تھی، سم تھنگ لائک الفا ٹریڈز یا شاید مارکیٹ لرننگ ہب، ایک لوگو بھی ہے اس گروپ کا، بہت سارے گرین ٹکس بھی ہیں اس گروپ کے اندر، اور ڈسکرپشن گروپ کی صرف یہ کہتی ہے کہ فار ایجوکیشن اونلی۔ آپ نے اس کو ابھی تک میوٹ نہیں کیا، آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہی ہیں باتیں، پہلے کچھ دن آپ کچھ زیادہ نہیں پڑھتے، میسیجز آ رہے ہیں، میسیجز جا رہے ہیں، لوگ اسکرین شاٹس کو ایڈ کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ سر آپ نے میری بچت کرا دی، کوئی ریڈیکولس بات نہیں کی جا رہی اس کے اندر، جسٹ انف کہ ایسے لگے کہ بالکل حقیقت ہے جو اس گروپ کے اندر ہو رہا ہے۔ آپ اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اس کو دیکھ رہا ہوں، میں صرف سیکھ رہا ہوں، مگر ایک دن رات کو کام ختم ہو گیا، آپ سونے کی تیاری کر رہے ہیں، بیڈ پہ لیٹے ہوئے فون کو اسکرول کر رہے ہیں، اچانک ایک ایسا میسیج یا چند ایسے میسیج آتے ہیں اس گروپ کے اندر کہ آپ کی نظریں رک جاتی ہیں۔ ایک بندہ پوسٹ کرتا ہے ایک اسکرین شاٹ کہ جی پروفٹ کریڈٹڈ، ایک اور شخص یہ رپلائی کرتا ہے کہ الحمدللہ اوپر والے کا شکر ہے پیسے مل گئے، ایک اور شخص یہ لکھتا ہے کہ سر آپ نے میری پورے مہینے کی بچت کرا دی۔ آپ لالچ نہیں فیل کرتے، آپ شاید ریلیوڈ فیل کرتے ہو کہ میرے بھی مسئلوں کا کوئی نہ کوئی حل ہے۔ اگلے دن دوپہر کو آپ اپنی دفتر یا دکان یا جہاں بھی آپ کام کرتے ہو، کولیگز کے ساتھ بیٹھے ہو، لنچ کر رہے ہو، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ جی قیمتیں دوبارہ اوپر جا رہی ہیں، آدھا آپ ہنستے ہو، سر بھی ہلا دیتے ہو، اور آپ کے ہاتھ میں جو فون ہے جس کے اندر یہ واٹس ایپ گروپ ہے، آپ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہو، جو نمبرز آ رہے ہیں شاید وہ آپ کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ آپ کے مسئلوں کا حل ایک یہ بھی ہے، کیونکہ جو مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، اس کا آپ بھی شکار ہو، سیلری جو ہے وہ خرچے کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، مگر آپ کے ہاتھ پہ جو فون ہے اس کے اندر جو واٹس ایپ ہے، جو گروپ ہے، ایسے یہ لگ رہا ہے کہ جو لوگ اس گروپ کے اندر ہیں ان کو کسی قسم کا پاکٹ آف ایئر مل گیا ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، وہ لوگ بڑا خوش ہیں، کوئی بندہ چیخ و پکار نہیں کر رہا ہے اس گروپ کے اندر، کوئی ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دے رہا، اور کوئی بھی شخص اس گروپ کے اندر معجزے کا وعدہ نہیں کر رہا، اور شاید اسی وجہ سے کہ یہ گروپ اتنا ریلیکس لگ رہا ہے، اتنا کام لگ رہا ہے، یہی شاید اس گروپ کی سب سے خطرناک بات ہے۔ کچھ دن کے بعد ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے اس گروپ کے اندر، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لمیٹڈ سلاٹس اوپننگ ٹو نائٹ، یعنی چند لوگوں کو ایڈ کیا جا سکتا ہے اس سسٹم میں جو پیسے بنا رہے ہیں۔ آپ اس میسیج کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا پلانٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا کوئی دوست، رینڈم دوست، ایک پرائیویٹ میسیج کرتا ہے آپ کو، وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں نے تھوڑے سے پیسے ڈالے تھے اس کے اندر، اور بس تھوڑے سے پیسے لگا لو، ٹیسٹ کر کے دیکھ لو ہوتا کیا ہے۔ اور یہ جو سینٹنس ہے کہ تھوڑے سے پیسے لگا لو، ٹیسٹ کر کے دیکھ لو کہ ہوتا کیا ہے، یہیں سے آپ کی بربادی کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے۔ چھوٹا سا اماؤنٹ اور ٹیسٹ، رسپانسبل سی بات لگتی ہے، جی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے ڈال دیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ریکلیس نہیں ہو رہے، تھوڑا سا انویسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مگر سمجھداری سے۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ جو سب سے مزیدار بات ہے کہ جب اس کے اندر آپ پہلی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس قسم کے گروپ کے اندر، تو آپ اس کو یہ سمجھ کے ہی نہیں کرتے کہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، یعنی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پیسے تو میرے پاس پڑے ہی ہوئے، ان کو کسی جگہ لگا کے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ پیسے گھر میں پڑھ کے سڑتے رہے، اس گروپ میں لگا کے دیکھ لیتے ہیں، باقی لوگ بھی کما رہے ہیں، ہم بھی کما لیں گے۔ جس پلیٹ فارم پہ کام کرنے کا کہا جا رہا ہے اس واٹس ایپ گروپ کے اندر، بظاہر وہ بڑا صاف ستھرا لگتا ہے، لوگوں کے بیلنسز اپڈیٹ ہو رہے ہیں ہر وقت، آپ اس کو اب چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، obsessively چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ابھی بھی اپنے کام پہ جا رہے ہیں، ابھی بھی اپنے لوگوں سے مہنگائی کی کمپلین کر رہے ہیں، آپ کی زندگی ویسے ابھی بھی چل رہی ہے، مگر کچھ دنوں کے بعد جب آپ اپنا بیلنس دیکھتے ہیں، یعنی جو پیسے آپ نے انویسٹ کیے تھے، آپ کا بیلنس سلائٹلی زیادہ ہوتا ہے، بہت انسینلی زیادہ نہیں ہوتا، مگر اتنا ایک زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو امیڈیٹلی نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس پروفٹ کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، آپ ابھی تک کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ خاموشی سے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے فون کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اپنے نئے نفع پروفٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ اپنے ذہن کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کام ٹھیک ہے،
اور یہاں سے آپ کی جو بربادی کی سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی انکریز ہو جاتی ہے. وہ گروپ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اوپر ٹوٹلی قبضہ کر لیتا ہے. فریکوینٹلی اسکرین شاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. فریکوینٹلی لوگ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں مگر ان کے نام اب آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ فیملیئر لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے پیسے آپ اور ایڈ کر دیتے ہیں. سارے پیسے نہیں ڈالتے آپ کیونکہ آپ بیوقوف نہیں سمجھدار آدمی ہیں, یا کم از کم آپ اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ آپ سمجھدار آدمی ہیں. آپ تھوڑا سا کیئرفل رہتے ہیں. اور یہ جو جھوٹ ہے اس کا نقصان آپ کو سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ آپ کیئرفلی یہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک دن وہ آتا ہے جب وہ نفع, وہ پروفٹ, وہ بیلنس جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کا اسکرین کے اوپر, آپ اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, وڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ڈرامیٹک بات نہیں کرتے, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ڈالتے ہیں کہ جی پیسے واپس بھیج دیں, بلکہ آپ کو فخر ہوتا ہے کہ میں نے اتنی تیزی سے پیسے کما لیے, ڈسپلن طریقے سے پیسے کما لیے. اب وقت آ گیا کہ میں تھوڑے سے پیسے نکال کے انجوائے کروں. ایپ کے اندر ایک میسج آپ کو شو ہوتا ہے, ٹیکنیکل سا میسج ہوتا ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اس کو پورا کرنے کے بعد آپ کو پیسے مل جائیں گے. آپ گروپ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی شخص آپ کو رپلائی کرتا ہے گروپ کے اندر کہ نارمل بات ہے جی, سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. ایک اور شخص آپ کو گروپ میں میسج کرتا ہے کہ بھائی ٹیکس بھی کلیئر کرنا ہوتا ہے, اور آپ کو بالکل یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ ہاں اگر پروفٹ ہوا ہے, کاروبار میں نے کیا ہے, اتنا بڑا کاروبار میں نے کیا ہے تو ٹیکس تو ضرور دینا پڑے گا. اور آپ وہ ٹیکس اور ادا کر دیتے ہیں, جیب سے پیسے نکال کے اور پیسے ایڈ کر دیتے ہیں اس ایپ کے اندر. پھر اس کے بعد اب ٹیکنیکل میسیجز آنا آپ کو شروع ہو جاتے ہیں. کچھ اس قسم کا ٹیکنیکل میسیج آتا ہے کہ جی لیکوڈیٹی کے بارے میں مسئلہ ہے. ایک اور میسیج آپ کو آتا ہے کہ جی مارجن کا مسئلہ ہے. ہر دفعہ جب ایپ آپ کو ایک سٹیپ ایڈ کرتی جا رہی ہے تو جس سٹیپ تک آپ جانا چاہتے ہیں وہ سلائٹلی دور ہوتا جا رہا ہے آپ سے. آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو یقین دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ میں حل کرا لوں گا. آپ اپنے آپ سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار میں ایک دفعہ نکال لوں پھر سب کو بتا دوں گا کہ میں کتنا سمجھدار ہوں. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو میسیجز پوسٹ کرنے کی فریکوینسی ہے گروپ کے اندر وہ کم ہوتی جاتی ہے. کم شور مچتا ہے. جو ایڈمن ہے وہ اچانک رپلائی ڈائریکٹلی کرنا بند کر دیتا ہے. کوئی شخص سوال ڈالتا ہے گروپ کے اندر, جواب کوئی نہیں آتا. آپ اس کو بار بار ریفریش کر رہے ہیں, اپنے فون کو بار بار ریفریش کر رہے ہیں. شاید نیٹ کا مسئلہ ہے, شاید فون کا مسئلہ ہے, شاید ڈیٹا کا مسئلہ ہے. اور ایک دن جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو وہ ایپ اب آپ کے فون میں نہیں کھل رہی. وہ جو گروپ ہے واٹس ایپ گروپ, وہ ابھی بھی آپ کے فون کے اندر موجود ہے, مگر وہ خاموش فیل ہوتا ہے اس طرح سے جس طرح سے ایک بلڈنگ جل جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بلڈنگ ٹوٹلی خالی ہو جاتی ہے. اب وہ وقت آتا ہے جب آپ اس گروپ کے اندر شروع سے, جس دن سے آپ کو ایڈ کیا تھا, اس دن سے آج تک جتنے بھی میسیجز آئے اب آپ ان کو غور سے دیکھتے ہیں, اور اب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جو میسیجز اس گروپ کے اندر ہیں یہ تو ریہرس میسیج ہیں. ایک میسیج دوسرے میسیج کے ساتھ اتنا ملتا ہے کہ شاید کسی نے, ایک ہی بندے نے, ایک ہی گروپ نے یہ سارے میسیجز ڈالے ہوں. اب آپ اس اوریجنل آدمی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے رشتہ دار کو, کزن کو, دوست کو, جس نے سب سے پہلے آپ کو اس گروپ کے اندر ڈالا تھا. آپ اس کے لیے میسیج بناتے ہیں, پہلے غصے سے بناتے ہیں, پھر معذرت سے بناتے ہیں, 4 دفعہ اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں اب کیا بولوں, میں تو خود اتنا سمجھدار تھا, مجھے سب اتنا سمجھدار سمجھتے تھے, میرے ساتھ ہوا کیا. کچھ ہفتوں کے بعد یا 1 آدھ مہینے کے بعد جب آپ کی فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جان نے جو ہے وہ 15-20 لاکھ روپے ڈبو دیے ہیں, سارے پیسے جو گھر میں بچے ہوئے تھے, تو جو ریئیکشن ہے وہ سب سے پہلے غصے کا نہیں ہوتا, کنفیوژن کا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. اور آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہوتا کیونکہ آپ سے کسی نے گن پوائنٹ پہ پیسے نہیں چھینے ہوتے. یہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جن کے اوپر آپ اعتماد کرتے ہیں یا جن کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں. دنیا کے جس حصے میں ہم لوگ رہتے ہیں اس حصے کے اندر جو اعتماد ہے, ٹرسٹ ہے, وہ انسٹیٹیوشنز کے اندر نہیں رہتا, وہ ریلیشن شپس کے اندر رہتا ہے. ہم لوگ پلیٹ فارمز کو ٹرسٹ نہیں کرتے. اگر میں انڈیویجولی کہوں کہ کوئی بھی شخص اپنے ذہن کے ساتھ یا خود اپنی سوچ سے کسی پلیٹ فارم پہ چلا جائے گا, ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا. ہم فارورڈڈ میسیجز کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ کسی دوست نے بھیجا ہے, کسی جاننے والے نے بھیجا ہے. ہم اس شخص کو ٹرسٹ کرتے ہیں جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہوا ہے, تم بھی کر کے دیکھ لو. اور یہ پیٹرن جو ہے یہ ہر وقت ریپیٹ ہو رہا ہے. یعنی کرپٹو کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی دوست, رشتہ دار, جاننے والا کام کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمیں کہتا ہے, ہم اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو فائلیں ہم خریدتے ہیں پراپرٹی کی, اس کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے اندر کسی قسم کی اپنی ریسرچ نہیں ہوتی, مگر ہمارا رشتہ دار, دوست, کولیگ کام کر رہا ہوتا ہے, ہم فائلیں لے لیتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. کمیٹیوں میں اکثر یہی ہوتا ہے, پرائز بانڈ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اور جو ایجنٹس ہوتے ہیں
یعنی وہ ایجنٹ چاہے وہ پراپرٹی ڈیلر ہو، پراپرٹی ایجنٹ ہو، چاہے وہ کرپٹو کے ایجنٹ ہو، چاہے کسی بھی قسم کے ایجنٹ ہوں، ایز لانگ ایز انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھی گاڑی میں آ رہے ہیں، ہم ان کو ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے باپ دادا کے ٹائم سے آج تک تبدیل ہو گئی ہے، جو انٹری پوائنٹ ہے ہم جیسے بیوقوف لوگوں کا وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اچھا، مزیدار بات اس کہانی کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ تر پیسے لوز کرتے ہیں اس قسم کی اسکیموں کے اندر، وہ عام طور پہ ریٹرنز کو چیز نہیں کر رہے ہوتے، وہ سرٹنٹی کو چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو صرف یہ ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ میرے جیسے بہت سے لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے جس پہ ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی، جسارت کی، یہ ایک ویڈیو کے اندر سالو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کسی ایپ کے اندر زندہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی کرپٹو اسکیم کے اندر بھی زندہ نہیں ہے، یہ کسی واٹس ایپ گروپ کے اسکیم کے اندر بھی زندہ نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے اس کی کور کے اوپر وہ سرٹنٹی ہے جس کو ہم بورو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ریئلائزیشن ہونا بڑی ضروری ہے کہ آپ کسی کو سب سے خطرناک چیز جو ادھار میں دے سکتے ہیں وہ پیسے نہیں ہے، وہ اعتماد ہے۔ اور جب آپ کا اعتماد آپ ہی کے خلاف استعمال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی زندگی بہت ہی زیادہ خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے ایک لیسن سیکھنا ہے ہماری اس ویڈیو سے، تو وہ لیسن یہ ہے کہ ہمیشہ لالچی کی موت بے ایمان کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔